فاتحہ. الحمدللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے افضات تمام مرحومین و مرحومات کی روح کو اس کی تلاوت کا ثواب ایصال فرما دیں. سید سکندر علی جعفری، آرزو بیگم، محمد نبی، محمد اسماعیل، زینب بی بی، رضیہ بیگم، سید افسر رضوی، رسالت فاطمہ، عالیہ فاطمہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد اللهم صل على محمد ربنا تقبل منا. ایک صلوات بھیجتا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، النبی انا ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن شاہد کی حیثیت سے، گواہ کی حیثیت سے، مبشرن بشارت دینے والے کی حیثیت سے، و نذیرا اور ڈرانے والے کی حیثیت سے، وداعین الی اللہ باذنہ اور اسی کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا، وسراجا منیرا اور ایک روشن چراغ کی حیثیت سے ہم نے آپ کو بھیجا. یہ 7 خصوصیتیں جو ایک ہی آیت میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کو خطاب کر کے بیان فرمائی ہیں، یہ ساری خصوصیتیں عالم انسانیت کے لیے انتہائی ضروری ہیں. نہ صرف یہ کہ رسول کو ماننے والوں کے لیے، بلکہ ایک عام انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ موت کے بعد جو اندھیرا ہے اس اندھیرے پر کوئی روشنی ڈالنے والا ہو، اس کے حقائق کو کسی نے آنکھوں سے دیکھا ہو، اور دیکھنے کے بعد جتنی نعمتیں ہیں ان کی بشارت دینے کا مستحق، اور جتنے خطرات ہوں ان سے آگاہ کرنے کا اہل ہو. اور وہی دراصل وہ انسان ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف دعوت دے، اس لیے کہ جب تک یہ خصوصیتیں نہ ہوں اللہ کسی کو اذن نہیں دے سکتا کہ داعی بن کے کھڑے ہو جائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تو دائی دنیا میں بہت سے ہو سکتے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں امت مسلمہ میں، ایک سے ایک دائی ہیں اور دوسرے مذہب میں جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کوئی دائی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہو سکتا جب تک ان میں یہ ساتوں خصوصیتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس بات کے کہ جہاں لے جا رہا ہے اس ساورن پاور کہیے، اس سپریم پاور کہیے، اس نے اس کو دعوت دینے کے لیے اتھورائز تو ظاہر ہے کہ مذہب ہمارے یہاں خاص طور سے کوئی موروثی حقیقت کا نام نہیں ہے۔ ہم پراپرٹی انہیریٹ کر سکتے ہیں، زمین انہیریٹ کر سکتے ہیں، کارخانہ انہیریٹ کر سکتے ہیں، لیکن مذہب کو انہیریٹنس سے نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے کہ مذہب جو ہے وہ تقلیدی نہیں ہے کہ جو ماں باپ کر رہے ہیں اسی کی تقلید کرو۔ مذہب اصل میں استدلالی ہے کہ کسی راستے پر چلو تو اس راستے پر چلنے کا استدلال تمہارے پاس ہو، کوئی دلیل ہو ایسی کہ جو دلیل کسی دوسری دلیل سے کاٹی نہ جا سکے۔ تو اسی لیے یہ جسے کہتے ہیں یہ پارٹ ٹائم کوئی وہ نہیں ہے مصروفیت، یہ پوری زندگی کی لگاتار ایک سب سے بڑی ضرورت ہے، جس کو اگر انسان سمجھ جائے کہ ہمیں کتنی سخت ضرورت ہے اس راستے کی کہ جو خطرات سے بچاتا ہوا اور سیدھے ہمیں اس جگہ پہ جا کے اتارتا ہو کہ جو جگہ لاجک کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے ہم سب کی منزل مطلوب ہے اور منزل مقصود ہے۔ اس لیے کہ جنت کوئی ریلیجس ٹرمینالوجی نہیں ہے۔ جنت اصل میں معیار زندگی کا ایک ایسا فلالیس تصور ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے معصوم فرشتوں سے تیار کروایا ہے۔ اس میں معصوم انجینئرس لگے ہیں، اس میں اللہ کی مشیت کی نگرانی ہے، اور معیار زندگی جو ہے، سٹینڈرڈ آف لائف کیا ہو، وہ یہ زندگی پورا نہیں کر سکی۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پوری دنیا کے لٹریچر میں اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو شاید ہی کوئی آتھر ایسا ہو کہ جو اس زندگی سے بیزار نہ ہو۔ لہذا ایک ایسی جگہ کہ جو معیار زندگی کے اعتبار سے، زندگی کے باقی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے، عافیت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، سوشل جو ریلیشن ہیں اس کے اعتبار سے، جتنے بھی اسپیکٹس ہو سکتے ہیں زندگی کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے، وہ سب یکجا کر دیے گئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دین سے کسی کو اختلاف ہو، لیکن اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے کہ جو مذہبی کیمپ سے جس کو جنت جنت کہا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سائنس نے ترقی کی، بہت سے حقائق ایسے منکشف ہو کے سامنے آئے کہ جو بائبل سے ٹکرا گئے، کانٹرڈکشنز بہت سے پیدا ہوئے، اور دوسری مذہبی کتابوں سے ٹکرائے، اس سے کانٹرڈکشن پیدا ہوا، تو بہت سے لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ چرچ سے اٹھ گیا، اور جب اٹھ گیا تو چرچ نے ان کو سزا بھی دی، گلیلیو اسی میں مارا گیا بیچارہ۔ تو جو لاجیکل اپروچ تھا دین کا، جو سائنٹیفک اپروچ تھا دین کا، اس کے خیمے، اس کے کیمپ سے یہ بات نشر کی جانے لگی
کہ بجائے اس کے کہ اس جنت پر اعتبار کرو جو مذہبی کیمپ سے نشر ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ فیکٹ ہو کہ فکشن ہو بھی کہ نہ ہو، اور وہ بھی وعدہ مرنے کے بعد ہے، لہذا ایسا کرو کہ سائنس کو بروئے کار لا کے اسی نیچر میں جتنے وسائل اور ریسورسز تم جمع کر سکو اس کو اکجا کر کے اسی زمین کو جنت بنا دو۔ اس کے معنی لفظ جنت ان کی زبان پر بھی آیا کہ جو مذہب کے قائل نہیں تھے۔ اسی لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جس نے مشاہدہ کیا ہو آخرت کا، شاہد ہو، ایک ایسا انسان جس نے تمام نعمتیں دیکھ لی ہوں تاکہ وہ بشارت کا کام کر سکے، خوش خبری دے سکے، اور خطرات کو بھی دیکھ لیا ہو تاکہ نذیر بن سکے، اور اس کے پاس جسے کہتے ہیں کہ اتھارٹی ہو، اس کو اتھرائز کیا ہو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے، اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنے سیرت و کیریکٹر کے اعتبار سے ایک روشن چراغ کی طرح سے۔ ایک صلوات بھیج دو ہم۔ اس لیے اللہ کے رسول نے 7ویں سینچری میں جب تاریخ میں بالکل اپنے شباب کے اوپر تھی، آپ اس زمانے کی تاریخ پڑھیں، کیا ہو رہا تھا، یونان کا کیا حال تھا، روم کا کیا حال تھا، انڈیا کا فلسفہ کیا کہہ رہا تھا، ایران کی تہذیب کیا کہہ رہی تھی، پوری دنیا میں جب دیکھیں گے تو فکریں جوان ہو گئی تھیں۔ غور فرمائیں، یونان کا فلسفہ جو ہے وہ سب کے ذہن میں اتر چکا تھا۔ ایک ایسے زمانے میں آئے جب کہ سویلائزیشن جو ہے وہ اپنی جوانی کو چھو رہی تھی، بس دنیا کو، اس تہذیب کو ایک صحیح سمت دینے کے لیے کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی کہ جو سارے فلسفوں کی اچھی باتیں بھی اپنے پاس رکھے ہو اور سارے فلسفوں کے خطرات سے ہمیں آگاہ کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ ایک صلوات بھیج دو ہم۔ چنانچہ بڑی 40 سال تک، 40 سال کم نہیں ہوتے، 40 سال تک اس شخص نے اپنے کو پوری دنیا کی تنقید کی زد پر رکھ دیا تھا کہ کہیں سے کوئی عیب نکالو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ابھی تک تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا کہ کسی ریلیجس پیشوا نے یا لیڈر نے اپنے کو ٹوٹلی بالکل کرٹیزم کی زد پہ رکھ دیا۔ کوئی ایک برائی نکالو، کوئی ایک عیب نکالو، کوئی ایک نقص نکالو۔ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، چنانچہ اس کی چاروں طرف جس طرح سے نگاہیں لگ گئیں وہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ لوگوں نے اپنی عورتوں کو اس کی پرائیویسی تک پہنچا دیا کہ وہاں کوئی عیب نکل آئے تو بہت سے لوگ مارکیٹ پہ لگا دیے گئے کہ بزنس کی ڈیلنگ میں یا کسٹمر اور دکاندار کی ڈیلنگ میں دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں سے کوئی لالچ ٹپک رہی ہو، کوئی جبر ٹپک رہا ہو، کوئی مکر ٹپک رہا ہو۔ چاروں طرف لگ گئے لوگ، اور ایک ایمرجنسی میٹنگ بھی بلائی لی گئی خوشام کی پریزیڈنٹ شپ میں، اس کی صدارت میں، اور انہوں نے کہا کہ محمد نے 40 سال تک اپنے کو ہماری تنقید، ہماری کرٹیسزم کی زد پہ رکھ دیا اور ہم کوئی نقص نہیں نکال سکے، یہاں تک کہ یہ 40 سال اس کی صداقت کے ایسے گواہ بن گئے ہیں کہ جب اس نے رسالت کا اعلان کیا تو ہم اس کے دعوے کو چیلنج نہیں کر سکے۔
ہم نے تمہیں اس لیے اس ایمرجنسی میٹنگ میں بلایا ہے کہ تم سال بھر کا وقت ہم سے لے لو، لیکن اس سال بھر میں کہیں سے، کسی گوشے سے، کسی کونے سے، کسی پرائیویٹ کارنر سے، کسی بھی جگہ سے کوئی ایک ایسا عیب نکال دو، کوئی ایسا نقص نکال دو، تاکہ وہ نقص جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ایک اسلحہ بن جائے اور ہم اس سے محمد کی سیرت کو، اس کے کیریکٹر کو، اس کی صداقت کو چیلنج کر دیں اور اپنے بچوں کو بچا لیں، اس لیے کہ بچے بہت امپریسڈ ہو رہے ہیں اس سے، اس کی آواز سے، اس کے بیان سے، اس کے سرمن سے۔ تو جب سال بھر لوگ ڈھونڈتے رہے اور سال بھر کے بعد جب سب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم نے تمہیں اتنا وقت دیا تھا، آیا تم نے کیا، تو کسی کے پاس کوئی نہیں، کوئی عیب نہیں نکلا سے، اس لیے کہ عیب اس وقت نکل سکتا ہے کہ جب انسان اپنے فکر و عمل میں خدا کے نور سے ہٹ گیا ہو، اور ہمارے لیکن جو وحی کے سائے میں ہو، اس کے ہاں عیب نکلنے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو سال بھر کے بعد پھر آئی اور کوئی نہیں نکال سکا نقص کو، یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو حشام نے کہا کہ تم سے نہیں ہو سکا، ہم نے کر لیا وہ کام، ہم نے ایک نقص نکال لیا، ہم نے ایک عیب نکال لیا۔ اب سب متوجہ ہو گئے جب اس کی طرف، تو حشام نے کہا کہ ایسا انسان جس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، جس کے علم کی وسعت میں کوئی شک نہیں، جس کے اخلاق میں کوئی شک نہیں، جس کی قوت برداشت و تحمل میں کوئی شک نہیں، کسی اچھائی میں کوئی شک نہیں، اتنا اچھا انسان، اس میں ایک اتنی بڑی برائی ہے کہ جس برائی سے بڑی کوئی برائی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایسا انسان ایک ایسی نانسنس بات ہم سے کر رہا ہے، ایک ایسی بے معنی بات ہم سے کر رہا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، خاک خاک میں مل جائے گی، تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بہت توجہ سے سنیں گے، اس کے معنی مذہب کی جان جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، اس کے اوپر زیادہ تر امتوں نے نبی پر جو اعتراض کیا وہ اسی عقیدے کے پر، نہ کوئی علم کو چیلنج کر سکا، نہ کوئی صبر کو چیلنج کر سکا، نہ کوئی اخلاق کو، بس یہیں پہ آ کے گاڑی رک جاتی تھی۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، ہر نبی سے ہی۔ تو بہرحال یہ نکالا کہ یہ ایک بہت ہی نانسنس بات ہے، کوئی زندہ اندہ نہیں کیا جائے گا، کوئی حیات بعد موت نہیں، کوئی آخرت نہیں۔ یہ خبر جب رسول کو پہنچی کہ آج ایک میٹنگ ہوئی تھی اور حشام نے اس میں یہ ریزولوشن پاس کیا ہے کہ کوئی عیب نہیں آپ میں، مگر ایک بڑی نانسنسیکل بات آپ کرتے ہیں جس کے کوئی معنی نہیں، کوئی بیس نہیں، کوئی اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرو کہ آج سے حشام کو ابو جہل کہہ کے پکارا کرو، آج سے ابو جہل کہہ کے پکارا کرو۔ یہ کہہ کے رسول اللہ نے ہر دور تک ایک میسج بھیج دیا کہ وہ دور کتنا ایڈوانسڈ ہو، کتنا پڑھا لکھا ہو، کتنے بڑے بڑے سائنسداں ہوں، کتنے بڑے بڑے دانشور ہوں، لیکن کتنا ہی بڑا دانشور کیوں نہ ہو، اگر وہ عقیدہ آخرت کا قائل نہیں ہے تو اپنے وقت کا ابو جہل ہے۔ وہ ایک صلوات بھیج دیں۔ لہذا اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ یہ دیکھیے قرآن مجید میں ہر بات کے لیے ایمان کا مطالبہ ہے، لیکن آخرت کے لیے ایمان کا مطالبہ نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن کھولیں گے ویسے یہ کتاب ہدایت ہے، مگر ان لوگوں کی ہدایت کرے گی جن کا دل دھڑک رہا ہے کہ ایک دن سامنا ہونا ہے اللہ سے، ان کے دل میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، ان کی رہنمائی، ان کو راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے۔ کون ہے متقین؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ صرف ایمان نہیں رکھتے بلکہ غیب سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے مصلی بھی بچھا دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور سب سے پیاری چیز انسان کو پیسہ ہوتا ہے، مگر چونکہ آخرت پر کا ایمان ہے، صاحبان ایمان ہے، صاحب تقویٰ، مما رزقناہم ینفقون، جو بھی جس کے پاس رزق ہے اس میں سے نکال دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کم نہیں ہوا ہے بلکہ کئی گنا ملٹیپلائی ہو کے ہمیں یقیناً ملنے والا ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا، کتاب نازل ہوئی، احکام نازل ہوئے، فرشتے نازل ہوئے، وحی نازل ہوئی، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ متقیوں کی پہچان قرآن بتا رہا ہے۔ وَأُنزِلَ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جن انبیاء کے اوپر جو کچھ نازل ہوا کتاب کی شکل میں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان ختم ہو گیا، اب آگے بڑھی آیت، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مگر آخرت پر ایمان نہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یقین میں اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ جب تک گنجائش ذرا سا بھی شک کی باقی رہے گی اس وقت تک ایمان کہلائے گا، اور جب یہ گنجائش ختم ہو جائے گی تو اب اسی ایمان کا نام یقین پڑ گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد یہی وجہ ہے کہ جو شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں، جناب ابراہیم کا تذکرہ چل رہا ہے، ملت ابراہیم، وہ ورلڈ کے جتنے بڑے بڑے ریلیجن ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، سب کے فور فادر، سارے سب کے فور فادر ہیں، اور اس لیے پروردگار عالم نے ان کو ایک ماڈل کے طور کے اوپر پیش کیا، ان کی ملت کے بارے میں کہا کہ جو ملت ابراہیم سے منہ پھیر لے اس سے زیادہ فولش یہی لفظ قرآن مجید، اسٹیپٹ کوئی آدمی نہیں۔ من یرغب عن ملت ابراہیم، جو ملت ابراہیم، دین ابراہیم سے یرغب، من رغبت نہ رکھے، منہ پھیر لے، فقط صفح نفسہ، اس نے اپنے نفس کو فولشنس میں ڈالیا یا فول بنا دیا ہے۔ تو بہت فوکس کیا ہے اور ابراہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم نے یہ ایشو اٹھایا اللہ کے سامنے۔ پالنے والے ہم انبیاء کو سب سے زیادہ پرابلم جہاں ہو رہا ہے وہ یہی حیات بعد موت ہے، سب سے زیادہ پرابلم ہم انبیاء کو ہو رہا ہے۔ تو ایسا کر کہ رب ارنی، ہمیں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دے کیا دکھا دے؟ کیفا تحیی الموتیٰ، کیفا مانے کیفیت، وہ پروسیس کہ جس سے تو مردے کو زندہ کرتا ہے، تو ہمیں دکھا دے، ہم اسے دیکھ لیں گے تو بیان کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اس کا جواب جو ہوا وہ بہت سخت جواب دیا کہ اولم تؤمنوا، ارے ابراہیم کیا تم مومن بھی نہیں ہو؟ کہاں اتنے بڑے اسٹیچر کا نبی، اس سے کہنا کہ تم مومن بھی نہیں؟ تو ابراہیم نے اس کا جواب دیا، پالنے والے یقیناً 100% ایمان ہے، مگر ایمان سے ایک درجہ بڑا جو ہوتا ہے ایمان کا، اس کو اطمینان کہتے ہیں۔ تو ہم اس درجہ اطمینان پر پہنچنے کے لیے ہم نے کہا تھا، ورنہ ہمیں 100% ایمان ہے اس کے اوپر، ہم دیکھ لیتے تو ایمان جو ہے وَلَكِنْ لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ہم نے اس لیے تو اس سے کہا تاکہ میرا قلب جو ہے اس میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ تو جب اطمینان کا حوالہ دیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم کر کے دکھا دیں، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم کر کے دکھا دیں۔ 4 طائر لو،
کو مانوس کرو، ڈومیسٹیسائز کرو، پالو، اور پھر اس کے بعد ایک دن ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹکڑے کے اور ٹکڑے کرو، یہاں تک کہ اتنے ٹکڑے کر دو کہ مزید ٹکڑے نہ ہو سکیں، اور چاروں طائروں کے ان گوشت کے ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو ملا دو، خلط ملط کر دو. اور ایک کام اور کرو کہ اسے لے جا کے پہاڑیوں پر منتشر کر دو، اسکیٹر کر دو، کہ تمہیں بھی یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ کس طائر کا کون سا ذرہ پہاڑی کے کس گوشے میں پڑا. یہی کیفیت تو ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں لوگ. تو تم بھی ایسے ہی کرو، اتنا کام تو تم ہاتھ سے کرو اور ایک کام اپنی زبان سے کرو. اب وہ یہ ہے کہ طائروں کی منقار یعنی چونچ لے کے اور تم دعوت دو، بلاؤ. تو چونکہ ذرات جو ہیں، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے اس فطرت کا کہ جو منزل اسلام میں پوری فطرت جو ہے وہ مسلم ہے، پوری فطرت مسلم ہے. لہذا جو ذرہ جہاں سے الگ ہوا ہے تمہاری دعوت پر پلٹ کے پہاڑی سے اتر کے اور وہیں پہ جا کے مل جائے گا جہاں سے الگ ہوا ہے. اب یہیں پہ رک کے کہنے کو جی چاہتا ہے کہ تھے تو وہ طائر، چڑیاں تھیں، وہ برڈز تھیں، مگر ان کے ذرات چونکہ مسلم تھے لہذا جانتے تھے کہ جب نبی دعوت دے تو پہاڑی سے اتر آنا چاہیے. یہ کیسے مسلمان؟ نبی کی دعوت پہ پہاڑی پہ چلے جا رہے ہیں، نبی بلا رہا ہے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، یہی قرآن میں لکھا ہوا. تو آ گئے، اور ظاہر ہے کہ طائر پورا ہو گیا، وہ اڑ گیا. تو گویا پروردگار عالم نے کہا کہ میرے ایک نبی کی دعوت کے اوپر منتشر ذرات جو جسم کے ہیں وہ آ سکتے ہیں لبیک کہتے ہوئے، جبکہ ابراہیم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں تھا، جبکہ ابراہیم کی زبان اللہ سے منسوب نہیں تھی. تو اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس کے ہاتھ کو ید اللہ بننے کا شرف ہو، زبان کو لسان اللہ بننے کا، اگر وہ ٹھوکر سے کہہ دے کہ میری اجازت سے کھڑا ہو جا تو ایک سلوات بھیجے محمد علیہ. اچھا، تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں رکھ کے اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، آج بھی آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ نے محمد کی امیج کو اتنا ڈسٹارٹڈ کر کے ویسٹ میں ایکسپورٹ کیا کہ وہ لوگ کہنے مجبور ہو گئے کہ تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم اسے پرافٹ مانیں، تو کوئی قاعدے کا انسان بھی کہلانے کے لائق نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پرافٹ مانے. سو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ایک حرم کی ایک کمسن زوجہ کے چاروں طرف اتنا حدیث کی کتابوں نے وہ کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے پیشانی ہے تو پیر آگے ہے. اتنا چاہتے تھے کہ نیگرو ڈانس جو بہت ہی پرووکیٹیو ہوتا ہے اس کو دکھانے کے لیے رسول کاندھے پہ بٹھا دیا. اس قسم کے مناظر جب لوگوں نے پڑھے مغرب میں تو کہا کہ یہ پرافٹ ماننے کے لائق تو اچھے قسم کا انسان بھی نہیں. لیکن پھر دھیرے دھیرے جب
حقائق محمد کے سپلائی ہوئے، وہاں ایکسپورٹ ہوئے، سبحان اللہ. تب ایک خبر آئی یورپ سے کہ ہاں ہم پرافٹ ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن جیزس کے برابر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر اور حقائق جب وہاں گئے تو اس کا رد عمل، اس کا ری ایکشن یہ ہوا کہ ہاں نہ صرف یہ کہ ہم پرافٹ ماننے کے لیے تیار ہیں بلکہ جیزس سے بڑا پرافٹ ماننے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ جب یہاں سے کتابیں لکھی ہے، خاص طور سے اہل بیت کے قیم سے جب رسول کی صحیح امیج گئی سبحان اللہ. واہ واہ. تو ان کو ماننا پڑا. وسیع جو تھا رسول کا، اس کو لوگوں نے تسلیم کیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ تشیع کی طرف مائل ہوئے تو وہاں ان کے اوپر اعتراض بھی ہوا کہ اگر تمہیں مسلمان ہی بننا تھا، عیسائی سے مسلم بننا تھا، تو جو میجارٹی تھی مسلموں کی اس میں چلے جاتے. یہ اقلیت اور مائنارٹی والے سیکشن میں کیسے چلے آئے؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ دیکھو حقیقت میں میجارٹی مائنارٹی کچھ نہیں ہوتی، لیکن اگر تمہارا اعتراض ہے کہ ہم یہاں کیوں چلے گئے تو ہم پھر نکل کے عیسائیت میں چلے آئیں گے. بس 2 بات تم ہمارے سامنے ثابت کر دو، ہم پھر لوٹ کے چلے جائیں. پہلی بات یہ ثابت کر دو کہ محمد کے وسیع سے، اس کے وزیر سے، اس کے وسیع سے کسی نے اس یونیورس کے کسی گوشے اور کسی وقت کوئی سوال پوچھا ہو اور علی نے کہا ہو تھوڑا سا ٹائم دے دو، علی نے کہا ہو تھوڑا سا ٹائم دو، اور یا یہ ثابت کر دو کہ اس دنیا کے کسی انسان سے علی نے ایک حرف بھی سیکھا ہو، تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس اتنا بڑا کانفیڈنس پایا جاتا ہو کہ جو نبی ہو وہ عالم نہیں ہو، وہ شہر علم ہو. جیسا عالم ہونے میں اور شہر علم ہونے میں بڑا فرق ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو علم کے شہروں میں جاتا ہے، اور شہر علم وہ ہوتا ہے جہاں علم آ کے پناہ لیتے ہیں. ظاہر ہے اس کا دروازہ بھی اسی طرح سے ہوگا. چنانچہ مذہب اہل بیت کے چاروں طرف حدیثوں کا جسے کہتے ہیں کہ ایک غبار کھڑا کر دیا گیا، لیکن جیسے جیسے یہ غبار چھٹ رہا ہے ویسے ویسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اصل اسلام کہاں پایا جاتا ہے. اور پھر اس بعد واقع کربلا کا تجزیہ ہو رہا ہے. اور اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کا وقت نہیں ہے، اسی پہ یہیں پہ رک کے کہ واقع کربلا جو ہے وہ اصل میں محمد کی رسالت اور علی کی ولایت کے تحفظ میں ایک چھڑی گئی لڑائی ہے. تو اب یہ جلوس کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. اب امام باڑوں میں یا امام بار گاہوں میں مقید نہیں ہے. آپ کربلا کو کلک کریں، عاشور کو کلک کریں، امام حسین کو کلک کریں تو معلوم ہو جائے گا انٹرنیٹ کہاں کہاں حسین کا نام لیا جا رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ بات یونیورسٹی پہنچ گئی اور وہاں یہ گویا ڈسکشن کا ایک بہت وائٹل ٹاپک ہو گیا. ہم اپنے شہر کی بات آپ کے سامنے بچوں کے سامنے کہہ رہے ہیں. الہ آباد میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، جلوس میں ذکر کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن فکس کریں اور پبلکلی سارے لوگوں کو انوائٹ کریں اور اس میں امام حسین کا آپ تعارف کرا دیں. تب یہ ہوا کہ تعارف کون کرائے گا؟ تو زمانے میں
الہ آباد یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فلسفی میں ایک شیعہ پروفیسر تھے، ان کا نام تھا علی مہدی، شیعہ پروفیسر تھے، علی مہدی ان کا نام تھا۔ چنانچہ ان کو بڑے قابل آدمی تھے، ان کو یونانی بھی آتی تھی، ان کو لاطینی لیٹن بھی آتی تھی، فرینچ اور جرمن بھی ان کو آتی تھی، بڑی رچ لائبریری تھی ان کو، بڑا ریسپیکٹ ہوتا تھا ان کا، اور لڑکے ان کے لیکچر کو آنکھوں سے پیتے تھے اور بڑا ریگارڈ دیتے تھے ان کو۔ لیکن وہی لڑکے اس بات کو مار کرتے تھے کہ جب محرم کا چاند ہلال محرم دیکھ لیتے تھے تو اب ان کو جیسے اپنے اوپر قابو نہیں رہ جاتا تھا، ان کے لیکچر میں وہ فلو، وہ روانی نہیں رہ جاتی تھی۔ ہوتے ہوتے جب 7ویں تاریخ آتی تھی تو بالکل ان کے سینٹنسز انکوہیرنٹ ہو جاتے تھے، ڈیلیوری مشکل سے ہو جاتی۔ تو لڑکے سوچتے تھے یہ کیا ہو گیا ہے، ایسا فلوئنٹ لیکچر دینے والا، بڑے بڑے فلسفے کے ادق مسائل کو پانی بنا دینے والا۔ تو سب کھڑے ہو گئے ایک دن اور کھڑے ہو کے کہا کہ سر ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑی مصیبت آ گئی۔ تو ہم سب آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ گھر جائیے، جب پوری طرح سے نارمل ہو جائیے گا تو آ جائیے گا۔ یہ سن کے ان کی آنکھوں میں اور آنسو آئے۔ کہا میرے بچوں، میرا گھر صحیح و سالم، میرے گھر میں کوئی مصیبت نہیں، البتہ میرے رسول کا گھر اجڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا آج فلسفی نہ پڑھائیے، آج یہی بتائیے کہ آپ کے رسول کا گھر کیسے اجڑ گیا۔ اب کہاں سے شروع کریں، کیسے شروع کریں؟ بڑی تذبذب میں تھے کہ اور دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بھی پروفیسرز آ جاتے تھے اسلام کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ ان کی نظر پڑی کہ دروازے پر ایک لائف سائنس کا پروفیسر آ رہا ہے، بیالوجی کا پروفیسر، لائف سائنس کا پروفیسر۔ انہوں نے اشارے سے بلا لیا، بلانے کے بعد فوراً کہا آپ بڑے موقع سے آئے، اس وقت مجھے آپ کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا میں تو خود اپنی ضرورت سے آتا ہوں، میں بھلا آپ کی کیا ضرورت پورا کر؟ کہا نہیں، آج آپ ہی میری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ کہا میں حاضر ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے سبجیکٹ میں انسان کی زندگی کا، اس کی لائف کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرے سبجیکٹ سے متعلق ہم نے یہی پڑھا ہے، یہی پڑھاتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک وائٹل فلوئڈ ہوتا ہے جس میں حیات کی قوت اور حیات کا جوہر ہوتا ہے۔ چونکہ فلوئڈ ہوتا ہے وہ، لہذا جب یہ سوکھنے لگتا ہے تو زندگی کمزور ہونے لگتا ہے، اور بالکل سوکھ جاتا ہے تو انسان جو ہے دم توڑ دیتا ہے۔ کہ اچھا اب یہ بتا دیجئے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں کہ جن سے یہ فلوئڈ جو ہوتا ہے وہ ڈرائی اپ ہونے لگتا ہے، سوکھنے لگتا ہے۔ کہا ہاں یہ ذرا سا آپ نوٹ کر لیجئے۔ اگر بڑی شدید دھوپ میں کوئی کھڑا ہوا، بڑی شدید دھوپ میں کھڑا ہے بہت دیر تک، تو یہ فلوئڈ سوکھنے لگتا ہے۔ کہا اور کہ ایک انسان کو شدت کے ساتھ پیاس لگی ہے اور کہیں پانی نہیں تو یہ فلوئڈ سوکھنے لگتا ہے۔ کہا اور کہا کسی ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں جسم سے اتنا خون بہ گیا تو قلت یہ فلوئڈ جو ہے وہ سوکھنے لگتا ہے۔ کہا کہ اور کہا کہ بال بچوں کے ساتھ وہ اپنے وطن سے تو نکلا لیکن راستے میں خون کے پیاسوں کے نرغے میں گھر گئے۔ تو یہ تصور کہ اب ہم گر گئے ہیں تو یہ چھوٹا بچہ بھی مارا جائے گا،
یہ اہل حرم ہیں، ان سب پہ مصیبت ٹوٹ پڑے. یہ تصور اس وائٹل فورس کا. اچھی بات ہے. اب آپ ہم سے ایک کیس لے لیجئے اور بس یہ بتا دیجئے اپنے سبجیکٹ کی روشنی میں کہ یہ پرٹیکولر کیس جو ہے، یہ انسان جو ہے، یہ کب تک زندہ رہے گا. انہوں نے کہا کہ لکھیے ایک شخص ہے، وہ جس جگہ پہ کھڑا ہے وہاں کی دھوپ کا درجہ حرارت جو ہے 114 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور وہ انسان جو ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور عورتیں، ان پر پانی بند کر دیا گیا اور پیاس تیسرے دن میں داخل ہو چکی. اس کے بعد جب 10واں دن آتا ہے تو اب وہ اپنے خیمے سے نکل کے مقتل جاتا ہے، مقتل سے خیمے میں آتا ہے، خیمے سے مقتل میں جاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو واپس نہیں آتا مگر کسی کی لاش لے کے. اس کے سارے ساتھی جب مارے جاتے ہیں تو ایک بار آواز بلند کرتا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو خیمے سے آواز بلند ہوتی اور پھر ایک بہت کمسن چھوٹے بچے کو لے کے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے قصوروار نہیں، سے پانی پلا دو. لیکن بجائے پانی کے اسے تیر مارا جاتا ہے اور وہ اسی کے ہاتھوں کے اوپر منقلب ہو جاتا ہے. اس کی میت، اس کی لاش لے کے وہ شخص پھر خیمے میں جاتا ہے اور خیمے میں جانے کے بعد اس کی ماں کے سامنے رکھتا ہے، لیکن جلدی اسے ہٹا دیتا ہے ماں کی نظروں سے اور خیمے کے پشت پر جا کے ایک چھوٹی سی لاحت بناتا ہے. ایک چھوٹی سی لاحت بناتا ہے اور جب لاحت بن جاتی ہے تو اس بچے کو اس لاحت میں ڈالتا ہے اور اوپر سے مٹی سے برابر کرتا ہے. بس اتنے آنکڑے آپ لے لیجئے اور ان آنکڑوں کی روشنی میں ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ انسان کب تک زندہ رہے گا. اب وہ گئے اپنے گھر، کیلکولیٹ کیا انہوں نے، لیکن دوسرے دن آئے. آنے کے بعد کہا کہ پروفیسر علی مہدی ایک بات بالکل کلیئر کر دیجئے، یہ جو آپ نے دیے ہیں یہ کوئی افسانہ تو نہیں بنایا آپ نے؟ یہ کوئی کہانی تو نہیں بنائی آپ نے؟ اب وہ اپنی لائبریری سب کتابیں لے آئے. انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے کربلا پر، بائبل میں اشارہ ہے فرات کے کنارے شہادت کا. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے، ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ. پھر گئے اپنے گھر. پھر دوسرے دن آئے. آنے کے بعد کہا آپ یہ بتا دیجئے یہ حسین کون ہے؟ کون ہے یہ حسین؟ تو انہوں نے کہا یہ بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو میری کاپی سے ایک بڑی نورانی شخصیت بن. پھر گئے. تیسرے دن آئے. آنے کے بعد کہا میں نے یہ مان کے کہ یہ شخص بڑی اسٹرانگ ول پاور کا مالک ہو، قوت ارادی بہت ہوگی اس میں، یہ مان کے ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ہمارے سبجیکٹ کی لائٹ میں ہمارے کیلکولیشن کے اعتبار سے بڑی ول پاور کا صحیح، بڑی قوت ارادی کا صحیح، لیکن جس وقت وہ چھوٹی سی لہت بنا کے اٹھنا چاہے گا، ایک بار ول پاور سے اٹھے گا تو، لیکن پھر اسی قلب پہ گر پڑے گا، پھر کوئی طاقت اسے اٹھا نہیں سکتی. بس انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم نے آپ کو پورے آنکڑے نہیں دیے. کہا کیا مطلب؟ کہا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں، اس کے بعد 4 بڑے بڑے سرمنز دیے ہیں، 8 بڑے بڑے حملے کیے ہیں کہ کربلا کی فوج جو ہے وہ قادسیہ میں داخل ہو گئی
اور جب تک حکم نہیں ہو گیا کہ اب اپنے نیام میں اپنی تلوار رکھ لو، اس وقت تک اس نے اپنی تلوار نیام میں، کوئی علمان الحفیظ کی آواز بلند تھی۔ بس عزیزو، جب نیام میں تلوار رکھی تب تو حسین ایک تھے لیکن تیر انداز بہت تھے۔ حسین ایک تھے، نیزہ بردار بہت تھے۔ حسین ایک تھے، تلواروں سے حملہ کرنے والے بہت تھے۔ ارے جس وقت حسین گھوڑے سے گرے تو زمین پہ نہیں آ سکے، تیروں پہ۔ کتنا جری وہ انسان تھا کہ سجدے تک پہنچنے کے لیے اس نے تیروں کو اپنے سینے سے خود نکالا، کوہنیوں کے بل آگے بڑھا اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیا۔ اور اس سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد، جسے میں نے کہا تھا کہ دنیا پوچھے گی ایک دن کہ حسین کی طاقت کا سورس کیا ہے، لہذا سارے سوالات کو اپنی پیشانی پہ امام حسین نے اکٹھا کر کے، اب جو سجدے میں سر رکھا تو دو باتیں کہیں سجدے میں، دو باتیں کہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ پالنے والے ماذا فقد من وجدک، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ ارے جس کے پاس خدا ہو اس کی طاقت کا کون اندازہ لگائے۔ یہ کہنے کے بعد دوسری بات کہی، قد وفیت بعہدی، میں نے اپنا عہد پورا کیا۔ اوف بعہدک، تو بھی اپنا عہد پورا کر۔ قرآن مجید میں آیت ملے گی آپ کو، آیت کیا ہے؟ کوئی شفاعت پر قادر نہیں ہے، لا یملکون الشفاعۃ، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس سے اللہ نے عہد کر لیا۔ بس آخر ایک بار بڑا انعام تھا حسین کے سر کے اوپر، کسی کی ہمت نہیں تھی مارے حیبت کے آگے، مگر ایک بار شمر کی ہمت پڑی، آگے بڑھا، خنجر ظلم کو حسین کے گردن پر رکھا، لیکن خنجر چل نہیں رہا تھا۔ وہ حیرت میں تھا کہ کیا حسین کا گلا اتنا سوکھ گیا ہے۔ ایک بار خنجر دھار کو دیکھا، کہ ہو سکتا ہے اس لیے نہ چل رہا ہو کہ خنجر کی دھار بہت کند ہے، بلنٹ ہے، اس لیے نہیں چل رہا ہو۔ ایک بار کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی بزرگ کہہ رہا ہو، اے علی آگے بڑھو، آگے بڑھو، بڑھ کے ماں کا ہاتھ خنجر سے ہٹا دو۔ جیسے کوئی خنجر پکڑو، ماں خنجر کو پکڑے تھی، جیسے ہاتھ ہٹا خنجر چلنے لگا۔ اب اسی ماں کی آواز آئی، دکھیاری ماں کہہ رہی تھی، اے بیٹا، ارے کل تجھے چکیاں پیٹی، آج ماں دیکھ رہی ہو تو ذبح ہو رہا، ماں دیکھ رہی ہو تجھے قتل کر رہی۔ کوئی شکوہ نہیں بیٹا، فقط اتنا کاش تجھے پانی مل جاتا، تو پیاسا ذبح نہ ہو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها بار الہ محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا، جو زیارات کے مشتاق سے مشرف پالنے والے اس فرش اعضاء سے ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ یہ پردیس میں جو ہماری نسل ہے پالنے والے اس پر اسی فرش کا سایہ رہے، اور بار الہ ہمارے نوجوان صالح ہوں۔ آپ حضرات سے امام زمانہ کے ظہور، پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پھر سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مرحومات اور مرحومین کی روح کو اصال فرما دیں۔ سید سکندر علی جعفری
آرزو بیگم، محمد نبی، محمد اسماعیل، زینب بی بی، رضیہ بیگم، سید افسر رضوی، رسالت فاطمہ اور عالیہ فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ مالک یوم الدین صراط المستقیم۔ قل هو اللہ ربنا تقبل منا ماتم حسین 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 جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد زندہ مگر حسین ہے قتل جعفر کے بعد وہ ہمارا ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا ہم اس کے غلام ہیں، آقا ہے وہ ہمارا ہم اس کے غلام ہیں، پہ جس کا خدا کے بعد رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد ہے مرکز حسین کا ملنا آخری، مرکز حسین کا ملنا آخری، ہے مرکز حسین کا ملنا آخری، حسین تمنا آخری، جنت بھی گئے ملے تو نہ لے کربلا کے بعد رہا ہے کون؟ جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون؟
نصرت کو آ رہے ہیں ملک چور کر فلاح کو آ رہے ہیں ملک چھوڑ کر فلاح نصرت کو آ رہے ہیں ملک چھوڑ کر فلاح کو آ رہے ہیں ملک چھوڑ کر فلاح بارہ شرف حسین نے یہ انبیاء کے بعد رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد کر کے بلند ہاتھوں پہ اصغر کو بولے شاہ بلند ہاتھوں پہ اصغر کو بولے شاہ کر کے بلند ہاتھوں پہ اصغر کو بولے شاہ بلند ہاتھوں پہ اصغر کو بولے شاہ بات نہیں ہے کوئی اس محل عطا کے بعد رہا ہے کون یہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد پردے کی آیتوں کی یہ تفسیر دیکھ لو آیتوں کی یہ تفسیر دیکھ لو پردے کی آیتوں کی یہ تفسیر دیکھ لو آیتوں کی یہ تفسیر دیکھ لو بالوں سے منہ چھپائے حرم ہے رضا کے بعد ہے کون جہاں میں فنا کے بعد باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد زندہ مگر حسین ہے قتل جفا کے بعد رہا ہے کون جہاں میں فنا کے ستموں سے چھوٹ کے کنبہ رسول کا کربو بلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ بھی صدا
آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں جب گئے تھے یہاں سے تو گئے تھا بڑا تھے یہاں سے تو گئے تھا بڑا گلستاں تیرا پھولوں سے آباد تھا تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے دست ستم ہائے خیب و بلا لوٹ کر لے گئی سب بھرا گھر میرا سب لٹا آئی تیری کمائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں قاسم و اکبر و اصغر محلہ کا اکبر و اصغر محلہ کا سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا ہو گئے کربلا میں جدا شیر جیسا وہ عباس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ ساحل پہ مارا گیا نہر پہ بے خبر چھوڑ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا تھی بڑے پیار سے جو گلا دشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا غربت میں تن سے ہوا وہ جدا ایک قطرہ دم ذب ہمیں نہ سکا لاڈلا تیرا پیار سا جہاں سے گیا خون بھرا پیرا ساتھ لائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں بادشاہ پیر اتنا بڑا حوصلہ پیر اتنا بڑا حوصلہ چھین کر لے گئے چادر اشکیا لے گئے چادر اشکیا خیمہ اہل بیت رسول خدا آگ لگتی رہی خاک ہوتا گیا جلتے خیموں سے عابد کو لائی ہوں میں اماں لوٹ آئی 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 ہوں میں جب چلے رنگ کو شاہ کر بو
اور شور خیموں میں تھا قیامت کا، اور شان بیٹی کو گود میں جو لیا، اور اس نے رو کر پدر سے یہ پوچھا، ارے بابا اتنا مجھے بتائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اور اس قدر آپ کا ہے خشک گلا، اور آہ بھرنے کا حوصلہ نہ رہا، اور کس طرح لوریاں سنائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اور کوئی باقی نہیں رہا بابا، کوئی باقی نہیں رہا بابا، ارے آپ خود جا کے لائے ہیں لاشا، اور اپنی خاطر کسے بلائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اور شان بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، شان بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور درویش رو کے اتنا کہا، تم سے پہلے نہ خلد جائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار، شان
رچدا لوٹ تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار